نحمده ونصلي ونسلم من الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و حاضرات اور معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ گزشتہ جمعے پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ شیطان یا ابلیس کیسے شیطان بنا یا کس چیز نے ابلیس کو شیطان بنایا، تو اس پر ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ جس چیز نے ابلیس کو اس نوبت تک پہنچایا وہ اس کا نفس امارہ تھا، اور جب ابلیس خود شیطان بن گیا، خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قسم کھائی ان الفاظ میں، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ ابلیس نے کہا، اے پروردگار، اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ خوش نما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ گویا شیطان جب خود گمراہ ہو گیا، خود برباد ہو گیا، خود تباہ ہو گیا، تو اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی کہ مولا، اے پروردگار، میں تیرے بندوں کو بھی ضرور بضرور گمراہ کروں گا، جس طرح میں گمراہ ہوا ہوں اسی طرح انہیں بھی گمراہ کروں گا۔ گویا اس دن سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے خالق سے دور کرنے کے درپے ہو گیا۔ اب آج اس مختصر وقت میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شیطان کو جس چیز نے شیطان بنایا وہ اس کا نفس تھا اور وہ اس کا ایک دشمن تھا۔ شیطان کو ایک دشمن نے اس نوبت تک پہنچا دیا کہ وہ خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین اور حاضرین مکرم، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حال پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ایک دشمن کی وجہ سے اس نوبت تک پہنچ گیا، تو انسان کے 3 دشمن ہیں۔ انسان کو 3 دشمن گمراہ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کو گناہوں پر اکساتے ہیں، اس کو گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، تو ہمارے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ان تینوں دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، ان تینوں دشمنوں کے وار کیسے روکنے ہیں، اس کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن تینوں میں سے کون سا ہے۔ اب چونکہ اس موضوع پہ بڑی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً چند مثالیں دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کا جو پہلا دشمن ہے، جس چیز نے ابلیس کو شیطان بنایا، وہ نفس امارہ انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ اس طرح کے سورہ یوسف کی آیت کریمہ تھی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں بھی اپنے نفس سے بری و ذمہ نہیں ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، چونکہ نفس امارہ جو ہے وہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، بہت حکم دیتا ہے۔ وہی نفس امارہ جس نے شیطان کو گمراہ کیا ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ ہمہ وقت انسان کو گناہوں پر اکساتا رہتا ہے، وسوسہ ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شیطان جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ مولا اے میرے پروردگار، جس سبب سے، جس چیز سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جنت سے دور کیا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے، اپنے فضل سے دور کیا ہے، اپنے کرم سے دور کیا ہے، میں اسی سبب سے تیرے بندوں کو بھی گمراہ کروں گا۔ دوسرا دشمن یہ ہوا، اور تیسرا دشمن جو کہ سورہ الناس کی آیت کریمہ ہے من الجنۃ والناس، یعنی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور وہ وسوسے ڈالنے والے جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ گویا نفس کے بعد دشمن جو ہیں، شیاطین جو ہیں، وہ دو قسم کے ہو گئے، جنوں میں سے شیاطین اور انسانوں میں سے شیاطین۔ اب ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ مختصراً یہ کہ نفس امارہ جو ہے، جو انسان کا نفس ہے، جو اس کے ساتھ ہمہ وقت ہے، اگر اس پر کنٹرول نہ کرے، اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرے، اس کا تصفیہ نہ کرے، اس کو قابو میں نہ کرے، تو وہ اس کو اکساتا رہتا ہے۔ نفس کا انداز کیا ہے؟ نفس ہمیشہ انسان پر حملہ کرتا ہے، اس کی جو خواہشات ہیں، جو شہوانی خواہشات ہیں، جو دنیاوی خواہشات ہیں، اس کی طرف نفس جو ہے وہ ترغیب دیتا ہے، اور بار بار کہتا ہے یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ اب وہ خواہشات بے شمار قسم کی ہیں، قرآن کریم نے بھی بیان کی ہوئی ہیں، احادیث میں بھی بیان ہے، اتنا وقت نہیں، لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ جو دنیاوی خواہشات ہیں ان پر آپ کا نفس اکساتا رہتا ہے، اور انسان انہی میں گم رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کا وسوسہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی معصیت پر، نافرمانی پر، اس کے اوامر کی مخالفت پر اکساتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے روکتا ہے، اللہ کی بندگی سے روکتا ہے۔ تو اگر انسان کوشش کر کے کسی ایک نیک عمل کو کر لیتا ہے تو وہ پھر دوسرے عمل سے روکتا ہے، اگر انسان کوشش کر کے دوسرا عمل کر لیتا ہے تو پھر وہ تیسرے سے روکتا ہے۔ گویا نیکی کے جتنے کام ہیں، عبادت کے جتنے انداز ہیں، جتنے اعمال ہیں،
ان سے شیطان روکتا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اللہ کریم نے جن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو بجا نہیں لانا، آپ نے یہ کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں جانا، تو شیطان انسان کو اس طرف لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ بھی یہی عمل کرتے ہیں۔ اب فرق کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہم پہچانیں گے؟ تو اس کے شیطان کے چونکہ حملوں کے وسوسے ڈالنے کے بے شمار انداز ہیں، اور ان تمام انداز میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو نصیحت کے انداز میں کہتا ہے، کیونکہ جس طرح اس نے ہمارے بابا سیدنا آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا، قاسمہما انی لکما من الناصحین، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں تو تمہارے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو گویا شیطان نصیحت کے انداز میں انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان پر حملے کرتا ہے، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ میرا خیر خواہ ہے، لیکن دراصل وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا نماز کا ٹائم ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، دل میں ایک جو خیر کی قوت ہے وہ آپ کو اس طرف لے جا رہی ہے کہ بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اچانک کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ چیز ڈال دے گا، یار ابھی تو ٹائم ہے، کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا یہ کر لیتا ہوں، یہ اچھا ہے۔ ایک شیطان کی طرف سے آئے گا، اور دوسرا کوئی اور شخص بیٹھا ہوگا ساتھ، وہ نصیحت کرے گا، بھائی تم اگر یہ کام کر رہے ہو، اب اگر تم اٹھ گئے تو یہ سارا خراب ہو جائے گا، نماز کا ٹائم تو موجود ہے، ہم اکٹھے پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح جو شیطان حملہ کرتا ہے وہ نصیحت کے انداز میں کرتا ہے، لیکن جو نفس ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ پہچان ہو جائے گی۔ ابھی شیطان کو نصیحت کرنے کے انداز میں آ گیا، لیکن جو نفس ہے وہ نفس مسلسل آپ کے دل میں کوئی چیز پینے کو جی کر رہا ہے، کھانے کو جی کر رہا ہے، جس کا تعلق نفسانی خواہش کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں آپ کو وہ بار بار ڈالتا رہے گا۔ اچھا، اب جب وسوسے آ رہے ہیں، چونکہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ نفس کا بھی وسوسہ ہے، شیطان کا بھی وسوسہ ہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا کہ نفس کی طرف سے ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ، اگر آپ کو آپ کے اندر کشمکش جاری ہو نیکی اور برائی کی، شر اور خیر کی، برائی اور بلائی کی، تو اس دوران اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو، جائزہ لینا ہو کہ یہ جو وسوسہ ہے، جو چیز مجھے یہ نیکی کا کام کرنے سے روک رہی ہے یا برائی کرنے پر اکسا رہی ہے، وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے یا کہ نفس کی طرف سے ہے؟ تو اسی وقت آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ جب یہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان اگر ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا، وقتی طور پر وہ آپ کو چھوڑ دے گا، وہ وسوسہ زائل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ وسوسہ آپ کے نفس کی طرف سے ہوگا تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے زائل نہیں ہوگا، بلکہ وہ مسلسل آپ کو کہتا رہے گا یہ کر لو، یہ کر لو۔ اب نفس جو ہے وہ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے، اگر کسی شخص نے پہچاننا ہو کہ واقعتاً نفس میرے ساتھ امارہ ہے، مجھے برائی پر اکساتا ہے، تو نفس اور شیطان میں فرق کرنے کے لیے، نفس اور شیطان کی پہچان کرنے کے لیے بہترین مہینہ رمضان ہے۔ چند ماہ بعد رمضان شریف آنے والا ہے، اور ہم چونکہ نفس امارہ اور نفس امارہ کی جو برائیاں ہیں ان کے حوالے سے اور شیطان کے حملوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ شیطان اور نفس امارہ انسان کے دشمن ہیں، اور دشمن کی پہچان ضروری ہے
تاکہ اس کو ختم کیا جا سکے۔ لہذا اب اس گفتگو میں اگر ہمیں نفس امارہ کا پتہ نہ چل سکے، شیطان کے وسوسے میں ہم فرق نہ کر سکیں، تو ذرا پچھلے جو گزشتہ رمضان گزرے ہیں ان پر نگاہ دوڑا لیں، نہیں تو جو آنے والا رمضان ہے اس میں آپ دیکھ لیں کیسے کہ جس طرح شیطان نے یہ قسم کھائی ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں گا جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اسی طرح آقا کریم نے فرمایا ہے کہ جو ہی ماہ رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شیطان جکڑنے کے بعد، اس کے قید ہونے کے بعد بھی کتنے لوگ ہیں جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، جو گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اب جب ماہ رمضان میں بھی کوئی قوت آپ کو برائی پر اکسا رہی ہے، کوئی آپ سے برائی کروا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے اندر کا شیطان بہت بڑا ہے، آپ کے اندر جو نفس امارہ ہے وہ شیطان کا نمائندہ بن چکا ہے اور وہی آپ کو اس پر اکسا رہا ہے۔ لہذا ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس کی عبادت کی خاطر ہمیں چاہیے کہ ہم ان تینوں دشمنوں کی پہچان کریں اور تینوں دشمنوں کو پہچان کر ان کا مقابلہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، کیونکہ یہی انسان کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کے وسوسوں سے، شیطان اور جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، ان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔